اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک گائیڈنس کے معزز سامعین، آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی 6 ایسی چیزیں بتانے جا رہے ہیں جو کہ اس دنیا کی حقیقت ہیں، یعنی اس دنیا میں ہی ان کا وجود رہ جائے گا۔ وہ 6 ایسی چیزیں جو کہ جنت میں موجود نہیں ہوگی، وہ جنت جس کے بارے میں ہم تمام کا ایمان ہے کہ وہاں اللہ کی ہر نعمت انسان کو ملے گی، لیکن ناظرین یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جنت میں انسان کو نہیں ملے گی، یا جنت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ جو معلومات آپ کو بتائی جانے والی ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہیں، اور قرآن اور حدیث میں ان کے حوالہ جات موجود ہیں۔ تو نمبر 1 پر اگر بات کی جائے جو چیز جنت میں نہیں ہوگی تو وہ ہے موت۔ جی ہاں دوستو، موت جنت میں نہیں ہو سکتی، اور موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس دنیا میں، لیکن جنت میں کسی نفس کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا، وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے، اور جنت میں موت نہیں ہوگی۔ تو دوستو بڑھتے ہیں دوسری چیز کی جانب جو کہ جنت میں نہیں ہوگی، تو وہ دوسری چیز کا نام ہے حسد۔ جی ہاں دوستو، جنت کے اندر تمام لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی حسد نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو رنجش اور کینہ تھا ہم نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیتہ مبارکہ کا یہ مفہوم جس سے واضح ہو گیا کہ جنت کے اندر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہیں ہوگا۔ ناظرین، تیسری چیز کی اگر بات کی جائے جو کہ جنت میں نہیں ہوگی، وہ چیز ہے نیند۔ جی ہاں دوستو، جس طرح دنیا میں ہم عام طور پر کوئی بھی کام کرے تو ہر کام کرنے کے بعد ہمیں کچھ گھنٹے کی نیند لینی ہوتی ہے، اور یہ فطری عمل ہے۔ اگر نیند نہ کریں تو ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، اور نیند کے بغیر اس دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اس کے بالکل برعکس انسانوں کو جنت کے اندر نیند نہیں آئے گی، اور انسان ہمیشہ جاگتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل جنت نہیں سوئیں گے۔ دوستو چوتھی چیز کی اگر بات کی جائے جو جنت میں نہیں ہوگی، وہ ہے نجاست۔ جی ہاں دوستو، جنت کے اندر کسی قسم کی نجاست نہیں ہوگی، کسی انسان کو بیت الخلا جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جو کھانا ہم انسان کھائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی قدرت سے خود بخود ہضم ہو جائے گا، یعنی انسانوں کو وہ فطری ضرورت جو کہ دنیا میں انسان کو پورا کرنی ہوتی ہے، اس کی کوئی ضرورت جنت میں نہیں ہوگی، یعنی ہر قسم کی نجاست سے انسان جنت میں پاک ہوگا۔ دوستو اگر 5ویں چیز کی بات کی جائے جو کہ جنت میں نہیں ہوگی، تو وہ ہے انسان کا بڑھاپا۔ اس دنیا میں ایک خاص عمر کو پہنچ کر بڑھاپا انسان پر تاریخ ہو جاتا ہے۔ عمر گزرتے گزرتے انسان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کے جسم کی طاقت دن بدن گھٹنے لگتی ہے، اور اسی طرح انسان ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ چونکہ جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں پہ انسان کو کبھی نہ موت آئے گی اور نہ کبھی بڑھاپا آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے کہ جنت میں انسان 30 سے 35 سال کی عمر میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کی عمریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس کا گمان انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے، انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیجا جائے گا۔ دوستو جنت میں انسان کی عمریں نہیں بڑھے گی اور نہ کبھی بڑھاپا آئے گا۔ دوستو اس دنیا میں آپ کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں کسی قسم کی بیماری انسان کو نہیں ہوگی، کسی قسم کا مرض انسان کو نہیں آئے گا۔ دوستو نمبر 6 کی اگر بات کی جائے تو نمبر 6 پر وہ اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثریت اس چیز کے بارے میں نہیں جانتی۔ جنت میں ایک ایسی چیز کا وجود نہیں ہوگا جو کہ اس دنیا میں ایک فطری چیز ہے۔ جیسے پہلے 5 چیزیں آپ کو بتائیں کہ جن کے بارے میں دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نہ ہو، اس طرح یہ 6ٹھی چیز بھی اپنے آپ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ جی ہاں دوستو، جنت کے اندر کسی بھی انسان کو داڑھی نہیں ہوگی، اور انسان کے جسم کے اوپر بال نہیں ہوں گے۔ یہ معلومات ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث جنت کے احوال کے اوپر ہیں کہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ، جس سورہ کا عنوان ہی انسان کے نام سے ہے، وہاں پر جنت کے حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تو یہ وہ 6 چیزیں ہیں جو کہ جنت میں نہیں ہوگی۔ اب جنت میں ہوگا کیا؟ تو آپ کو چند باتیں بتا دیتے ہیں، وہ چند چیزیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ دوستو، جنت میں انسان جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں۔ دوستو، وہ دودھ اور شہد جس کے لیے انسان اس دنیا میں کتنی جستجو کرتا ہے، وہاں پر اس کی نہریں انسان کے سامنے بہیں گی اور جتنا انسان چاہے گا وہ استعمال کرے گا۔ پیارے دوستو، رنگ برنگی اور بہترین اقسام کے پھل انسان کو دیے جائیں گے۔ نیز انسان کو جو خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی اس خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ انسان گمان کرے گا، انسان محض سوچے گا کہ کاش یہ چیز ہوتی کہ بہت دل کر رہا ہے، وہ چیز خود بخود اس کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ جنت میں انسانوں کو بڑے بڑے محلات دیے جائیں گے، کئی خدام دیے جائیں گے جو کہ انسان کی خدمت کریں گے۔ جنت کی چھت کی بات کی جائے تو وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت کی اینٹیں، ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی۔ ناظرین، اگر بات کریں جنت کے درخت کی تو جنت میں ایسا کوئی درخت نہ ہوگا جس کی ایک شاخ سونے اور دوسری چاندی کی نہ ہو۔ لکڑی کی ٹہنی نہیں ہوگی۔ اگر بات کریں کہ جنت میں پھل فروٹ کیسے ہوں گے تو وہ پھل فروٹ گھڑوں کی برابر جو جھانک کی طرح نرم اور شہد کی طرح میٹھے ہوں گے۔ دوستو، جنت کے پتے باریک کپڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ دوستو، جنتیوں کے کھانے کے برتن بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنت کے ایک گیٹ کے 2 کواڑوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ اور یہ یقینی بات ہے ناظرین کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ داخل ہونے والوں کی بھیڑ کے سبب اتنا بڑا دروازہ بھی تنگ پڑ جائے گا۔ جنت کے درختوں کی ہوا کی سریلی آواز سننے والے جھوم اٹھیں گے۔ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ بہترین تیز رفتار ہلکے پھلکے گھوڑے پر سوار ہو کر گزرنے والا برسوں تک چلتا رہے گا تو بھی اس کا سایہ ختم نہ کر سکے گا۔ جنت کے خیموں میں ایک خیمہ موتی سے بنا ہوگا جو اندر سے کھول کی طرح ہوگا، وہ 60 میل کا ہوگا۔ تو دوستو، اتنے بڑے خیمے وہاں پر نصب کیے ہوں گے۔ دوستو، جنت کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کے بارے میں نہ تو کوئی ذہن سوچ سکتا ہے، نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے۔ اتنی ہی معلومات ہمیں ہیں جتنی قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو بتائی گئی۔ قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت اللہ نے قائم کر دی ہے۔ قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو جنت اللہ پاک نے قائم کری ہے، جب اس دنیا کو بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بھی بنا لیا تھا، اور وہ جنت اس کائنات کی وسطوں میں کہیں موجود ہے اور کسی انسان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ جنت کہاں ہے۔ روز محشر کے بعد حساب کتاب کرنے کے بعد انسانوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور انسان نہ ختم ہونے والی زندگیاں وہاں پر گزاریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی جو آپ کو پہلے معلوم نہ تھی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے اس چینل اسلامک گائیڈنس کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اگر زندگی رہی تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔